السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ اور اکثر مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ آواز آپ کی بہت سلو ہوتی ہے، تو کیا کریں یار، گھر میں صرف میں تو نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی ڈسٹرب ہو جائے، لیکن آپ لوگوں کی وش بھی پوری ہوگی۔ آج میں لاؤڈ آواز میں آپ لوگوں سے یہ اسٹوری جو ہارر ہے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ ویسے یہ اسٹوریز نہیں ہے، یہ لوگوں کے واقعات ہے، اور جو میری دادی، میری ممی، میری نانی جان، میرے گھر کے لوگ جو بچپن میں ایسی باتیں کرتی تھی، میں اکثر کہتی ہوں کہ میں بہت انٹرسٹ ہوتی تھی بچپن سے ہاررز میں، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یوٹیوب پہ چینلز ہوتے یہ وہ، لیکن جب میں بڑی ہو گئی تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ یار میں سنوں، کسی سے ہارر اسٹوری سنوں، لوگوں کو سناؤں، واقعات سناؤں۔ تو کیا ہوا کہ پھر مجھے میری ایک بھانجی نے بتایا کہ یار یوٹیوب پر لوگ چینل بناتے ہیں، تم بھی بناؤ نا۔ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر میں نے بنایا، اور بس یہ آپ لوگ کے سامنے بہت ہی ناکامی سے جا رہی ہے، بہت ناکام چینل ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی جھوٹ والی سٹوری نہیں ہے، سارے ریئل ہارر واقعات ہے۔ انہیں میں سٹوریز کبھی نہیں کہوں گی، کیونکہ سٹوری تو آپ بناتے ہیں نا، یہ واقعات ہے۔ لیکن کیا کروں یار کہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ چلو سٹوری، ہارر سٹوری کی طرف آتے ہیں دوستوں۔ تو کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے نا، تو دوستوں سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، تو سٹوری تو بہت ساری ہے، لیکن جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے نا، تو اکثر ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ نوٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک رشتہ دار کی جب ڈیتھ ہو رہی تھی نا، تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ یار مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں نے دیکھا نا تو دیر ساری چینٹیاں جو ہے نا، ویسے مجھے اردو میں تھوڑی سوری، کیونکہ میں پشتو اسپیکنگ ہوں، تو گھر میں ہم 24 گھنٹے پشتو بولتے رہتے ہیں، تو اس چیز کی زیادہ پریکٹس نہیں ہے، تو اگر کچھ الفاظ مسٹیک کر رہی ہوں میں تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ ویسے ہم لوگ چوینٹیا ہی بولتے ہیں، لیکن میں نے کچھ اردو اسپیکنگ پنجابی لوگ سے چونٹیا اس طرح کہتے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ چونٹیا جو ہوتی ہے وہ آ رہی تھی بہت ساری، تو ویسے بھی یہ تو زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں کا موسم تھا، تو اس نے کہا کہ میں ویسی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، تو وہ سب جو ہے نا، جو میرے والد کی جو چارپائی تھی نا اس کی طرف جا رہے تھے، اور اس کے اوپر چڑھ رہے تھے، یعنی چارپائی کے اوپر جا رہے تھے۔ تو میں ڈر گئی، تو میں نے سب کو مطلب بھگانے کے لیے ان کو ایسے ہاتھوں سے میں گرانے لگی نا، اور پھر میں نے اپنی امی کو بلایا کہ امی یہ کیا ہے، یہ ساری تو یہاں رہی ہے، تو ہم نے کمرہ بھی دھویا، سب کچھ کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں آئی تو میرے والد صاحب پر ڈھیر ساری اس کے جو بدن تھا نا، اس پہ بہت ساری چینٹیاں میں دیکھ رہی تھی، رینگ رہی تھی، میں گرا رہی تھی۔ اچھا، اب جب میں گرا رہی تھی نا، تو اچانک میرے والد کی وہ مطلب نیند بے ہوشی میں تھا، انسان بیمار ہوتا ہے، تو اس نے مجھے اچانک کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا ابو میں تو ویسے ہی آپ کو دیکھنا ہے، ویسے میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ بہت ساری چینٹیاں ہیں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جاؤ، اتنے دیر سارے لوگ تو آئے ہیں، تم مردوں کے بیچ میں کیا کر رہی ہو؟ ارے یار، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، ہمارا کمرہ کافی بڑا تھا، کیونکہ سارے گھر میں ہمارا ہی کمرہ ہال تھا، اور ایسا ہال نما کمرہ تھا کہ دو حالیں جیسے آپس میں ملو، کیونکہ میرا والد جو ہے وہ بڑا تھا سب بھائیوں میں، تو ظاہر سی بات ہے ہم سب بچے، جو میرے والد کے جو بچے تھے ہم سب بڑے ہو گئے تھے، تو ہمیں بہت بڑا کمرہ ملا تھا، تو جوائنٹ فیملی میں تھے وہ لوگ۔ تو اس نے کہا کہ میں ڈر گئی، اور میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں کہا نہیں پپا یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جاؤ جلدی کرو، سر پہ دوپٹہ لو، دیکھ نہیں رہی اتنے دیر سارے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ دیکھو تمہاری پلا، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے لگا جو نہیں تھے، جو حیات نہیں تھے۔ تو میں بہت ڈر گئی، میں باغ کے کمرے سے آئی، تو میں نے اپنی امی کو بتایا کہ امی پپا کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے کمرے سے نکلو۔ تو امی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا بے ہوش ہے نا، اس کی ظاہر سی بات ہے تکلیف ہے اس پہ، تو اس لیے اس نے کہا ہوگا، خواب میں دیکھا ہوگا۔ تو دوستوں وہ کہتی ہے کہ اس نے پھر میرے امی کو بلایا، اچھا اس کے بعد یعنی 1-2 گھنٹے بعد امی کو بلایا، تو امی نے کہا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا مجھے واش روم لے کے جاؤ۔ تو امی نے جیسے اس کو واش روم لے کے جانا چاہا، تو ان کی جو بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ میں باہر کھڑی تھی، تو اپنے ابو کو دیکھ رہی تھی، کافی ڈر رہی تھی، کیونکہ ایسی باتیں میں نے کچھ سنے تھے کہ موت کے ٹائم ایسے لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے۔ تو میرے ابو نے میری طرف دیکھا اور میری امی سے کہا کہ وہ سب مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے،
سے میری بیماری کی جو ہے اس کے لیے آئی تھی، عیادت کے لیے میری آئی تھی، اور یہ جو ہے بیچ میں آ گئی اور مجھے اتنا تیز پیشاب آیا تھا، لیکن میں ویٹ کر رہا تھا کہ جب یہ لوگ چلے جائے تو پھر میں میری امی سے کہنے لگا کہ پھر میں آپ کو بلاؤں اور مجھے واش روم لے کے جاؤ، کیونکہ میرے پاؤں کچھ بے جان سے ہو گئے، مجھ سے خود چلا نہیں جاتا۔ تو امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ امی نے تو اگنور کیا، لیکن میں کبھی اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ تو میں کافی اچھا، اس دن میرا دل بہت عجیب تھا۔ یہ ہوتا ہے نا جس گھر میں کچھ غم وغیرہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ لوگوں کی دل، کسی نہ کسی کا دل بہت زیادہ جو ہے بوجھ سا فیل کرتا ہے۔ تو وہ کہتے کہ اس دن میرا دل بہت بوجھ فیل کر رہا تھا، بہت میں ویسے ہی افسردہ اور خفا تھی۔ یہ بات لے کے نہیں کہ میرے ابو نے مجھ سے یہ کہا ہے، بس ایسی وہ دن ہی ایسی تھی۔ تو پھر میری امی جب سب کچھ ہو گیا اور ابو کو واپس کمرے میں لے کے گئی تو امی آئی باہر اور مجھ سے کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ جب میں نے اس کو واش روم کے اندر مطلب لے کے گئی تو مجھ سے کہتا ہے کہ یہ تم مجھے کہاں لے کے آئی ہو، تم تو مجھے قبرستان لے کے آئی ہو۔ تو یار ویسے تو میں جلدی اس لیے بتا رہی ہوں کہ پہلے بھی آپ لوگوں کا بہت سارا ٹائم ویسٹ کیا اپنی باتیں کر کے، اس لیے میں جلدی بتا رہی ہوں۔ ویسے اگر کوئی بہت ہی ایسا چینل جو کہ زبردست ہاررز جو ہے ریلیز کرتا ہے، شائع کرتا ہے، اپلوڈ کرتا ہے، اگر وہ اس اسٹوری کو پیش کرے گا تو میرے خیال میں کتنا ہم ڈریں گے۔ میں تو ایسے ہی بڑ کر رہی ہوں، مجھے اتنا خوف آتا ہے نا اس بات سے اس کی، اور یہ میرے سماعتوں میں آج بھی ٹکراتی اس کی یہ بات، کیونکہ وہ ہماری رشتہ دار، میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یار تمہیں نہیں پتہ، اس نے میری امی سے کہا کہ تم مجھے کہاں لے کے آئی ہو، تم مجھے قبرستان لے کے آئی ہو، اور خفا ہو گیا۔ پھر امی نے زبردستی اس سے کہا آپ پیشاب کریں، آپ واش روم آئے، آپ کو تکلیف ہے، یہ واش روم ہے۔ امی تھک گئی تھی، خیر پھر اس نے جو ہے واش روم میں اپنی ضرورت پوری کی، لیکن سارا دن وہ میری امی کو یہی کہہ رہا تھا تم مجھے قبرستان لے کے گئی تھی، مجھے اپنے گھر لے کے جاؤ، تم مجھے قبرستان لے کے آئی ہو۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا نظر آ رہا تھا دوستوں، لیکن ہم لوگ یہ باتیں پھر ان کی جو ہے موت کے بعد اس کی ویڈیو، اچھا اسی رات پھر اس کی اسی شام، یہ صبح کا ٹائم تھا جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ لوگ آئے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے یا تم مجھے قبرستان کے، پھر شام کو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔